اللعين الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى الإمام الأشرف الأعلى المولى الأوصل مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام 12 الهادي المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم إثم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صلوات ساری تعریف اور حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے اور اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس معبود حقیقی نے وہ کہ جس نے لا شے سے ہر شے کو خلق کیا وہ پروردگار کہ جس نے علم کو موضوع سخن عطا کیا ایسا معبود کہ جس نے نہ صرف علم کو معیار عطا کیا بلکہ نقطہ با کے صدقے میں ایسے سمو دیا اور پھر ہمیں باب مدینۃ العلم کے صدقے میں توفیق دی کہ ان مجلسوں کے ذریعے اس علم سے بہرور ہو سکے اور جتنا شکر ادا کیا جائے اس کا کم ہے کہ ایسے ماں باپ دیے کہ جس نے پروان چڑھایا تو نادے علی کی لوریوں کے ساتھ آغوش میں پالا تو ماتم حسین سکھاتے ہوئے
وہ پروردگار کہ جو ہر سانس، ہر شے کے، ہر لمحے کے علم سے باخبر ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے، اور اس کا شکر جتنا ادا کرو کم ہے کہ مجھ حقیر سے طالب علم کو آغاز دیا اس مجلس ازا کا کہ وہاں سے اس شہزادی کے ذکر سے جو بانی مجلس حسین ہے، اس سے بڑا شرف، اس سے بڑی توفیق، اس پہ کتنا شکر ادا کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اسی گفتگو میں وہی پروردگار جو ہر بات سے، ہر سانس سے باخبر ہے، اگر وہ ایک لمحہ سانسوں کو روک لے تو کلام اسی مقام پہ رک جائے جہاں ادھورا رہ جائے۔ اور وہ پروردگار کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کی 178ویں آیت میں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، جو کافر ہیں، یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے وہ ان کے لیے خیر ہے، جو کچھ انہیں اچھا ملا ہے وہ ان کے لیے خیر ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے اچھائی ہے، خیر ہے، اللہ کی طرف سے بہتری ہے، بلکہ کیا انما یہ تو ان کے لیے مہلت ہے، موقع ہے، تاکہ وہ اپنے کاموں میں اور زیادہ بدتر ہوتے جائیں، اور پھر ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ پتا چلا کہ جو ہر اچھائی نظر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے خیر نہیں ہے، اسی لیے فرعون کو سب کچھ مل گیا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے خیر نہیں ہے، وہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے، وہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے کہ تو جتنا چاہے انا ربکم الاعلی بولے، لیکن ایک چھوٹا سا کیڑا، ایک مچھر تجھے اوقات بتا دے گا کہ تیری کیا اوقات ہے۔ تجھے جو مہلت دی ہے اللہ نے مہلت دی ہے تاکہ دردناک عذاب ملے گا۔ بھئی شداد یہ نہ سمجھے کہ اسے مہلت ملی ہے، بھئی کوئی بھی دنیا کا کیسا بھی شخص ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے جاتا ہو کہ فرعون کی طرح، شداد کی طرح، اتنے گنہگاروں کی طرح، یا اچھائیوں میں بھی، تو پتا چلا پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے جب کبھی تمہارے ساتھ اچھائی ملے تو اسے پرکھ لو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھائی خیر ہی ہو، اگر خیر ہوگی تو پھر اس وقت تمہیں لطف خداوندی کا احساس ہوگا، اور اگر خیر نہ ہوگی تو پھر اس کے بعد فرق نہیں پڑتا کہ تم رسول کے اصحاب میں شامل ہو، تم رسول کی ازواج میں شامل ہو، تم رسول کے ساتھ غار میں شامل ہو، تم رسول کے ساتھ میدان میں شامل ہو، اگر غار میں شامل رہتے ہوئے تمہارے لیے آیت سکینہ آنی پڑے یا پھر میدان میں ایک ضرب لگائے تو پھر رسول کہہ دے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ان سامعین کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی ذوق سماعت سے میں بخوبی واقف ہوں کہ بھئی وہ بہترین افکار اور سماعت والے کہ ہم جیسے طالب علموں کا جہاں ہم موضوع شروع کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہنچنے والے ہیں، بس اسی طرح اپنی سماعت کے ساتھ ساتھ رہے، دو چار جملے اور ایک اہم مقام کی طرف، فضائل کے نقطے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت پڑھی کہاں گئی ہے کہ پروردگار جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ مہلت ہے جو دی گئی ہے اور ہر خیر کو بہتر نہ سمجھنا۔ اب کسی انسان میں کہاں یہ طاقت، کون یہ سمجھے کہ اس آیت کو کہاں پڑھ سکے، تو اگر دیکھنا ہے شجاعت کو تو یہ آیت وہاں دربار یزید میں علی کی بیٹی نے پڑھ کے یاد دلایا کہ اے یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے تخت و تاج مل گیا، تجھے دنیا مل گئی، تیرے پاس لشکر ہے، تیرے پاس لوگ ہیں، تیرے پاس احترام ہے، اور تو نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں یہ نہ سمجھے جو انہیں ملا ہے وہ خیر ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ یہ تو عذاب دینے کے لیے اور مہلت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
بھئی کوئی اور کون کہہ سکتا تھا؟ وہی کہہ سکتی تھی جو نہج بلاغہ کی وارث ہے، وہی کہہ سکتی تھی جو عصمت مطلقہ کی ایسی ترجمان شہزادی ہیں۔ شہزادی زینب کا کیا مقام؟ بس شہزادی زینب کے خطبے میں سے کچھ جملے کہ شہزادی نے جب اپنے خطبے کا آغاز کیا نا تو اسی آیت کے ساتھ پہلے آغاز کیا یہ کہتے ہوئے کہ فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب، اور پھر اس کے بعد شہزادی زینب اٹھی علی ابن ابی طالب کی بیٹی، اور اس کے بعد کہا وقالت، کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریف اور ساری حمد پروردگار کی ہے۔ سب سے پہلا فتح کا اعلان تو اس جملے کے ساتھ زینب نے کر دیا، کیونکہ یزید نے آغاز کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ نہ کوئی قرآن آیا تھا، نہ کوئی دین، نہ کوئی وحی، نہ کوئی اللہ ہے، اور زینب ساری تعریف اللہ کے لیے کہہ کے بتا رہی ہے کہ تو سمجھتا ہے کچھ نہیں ہے لیکن ہم بتاتے ہیں ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد کہا وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ درود و سلام ہو رسول پر اور ان کی آل پر۔ اور اس کے بعد اپنے خطبے کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھول نہ جانا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں سچ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام نہیں کرتے، جو اپنے ہاتھوں سے برے عمل کرتے ہیں، ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے آسمان و زمین کو تنگ کر دیا؟ ہمیں تو نے قید کر کے رسوا کر دیا، ہمیں ذلیل و خوار کر دیا، ہماری عزت و احترام کو تو نے ختم کر دیا اور تو محترم ہو گیا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے، تو یہ سمجھتا ہے جو تجھے ظاہری دنیا کی چیزیں مل گئی ہیں تو تو محترم ہو گیا، تو عزیز ہو گیا، یہ لوگ تیرے پاس ہیں، یہ جو لشکر تیرے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے یزید، تو بھول گیا، ذرا رک جا، اس دنیا کی خوشی میں اپنے آپ کو محو نہ کرنا، کیونکہ بھول نہ جا پروردگار نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ اچھائی ہو رہی ہے وہ خیر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے مہلت ہے تاکہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے۔ دربار یزید میں شہزادی زینب کہہ رہی ہیں، کس سے؟ یزید سے کہہ رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ اس آیت کا مصداق تو ہے۔ آیت مصداق کیا بتا رہی ہے؟ آیت مخاطب کر رہی ہے کافروں کو، اور زینب ایک جملے سے بتا رہی ہے تم جسے خلیفۃ المسلمین سمجھ کے بیٹھے ہو، ہم اسے کافر کہہ کے خطاب کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خلیفۃ المسلمین مانتے رہو۔ شہزادی بتا رہی ہے قرآن کی آیت کے مصداق سے تو یہ کافر ہے، کیونکہ اللہ نے مہلت دی ہے، دردناک عذاب ہوگا۔ کوئی اور کہاں کہہ سکتا شہزادی زینب کے علاوہ؟ پھر اس کے بعد کہا کہ اے یزید، کیا یہ انصاف ہے کہ تو اپنے اہل حرم کو، اپنے گھر والوں کو پردے کا اہتمام کرے اور اولاد رسول کو بے پردہ پھرائے؟ کیا یہ انصاف ہے اے ابنت طلقاء؟ پہلا جملہ کہہ دیا شہزادی نے کافر کہہ کے، دوسرا بھی ترجمانی بتا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سننے والے صرف دربار کے وہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے سفیر نہیں ہے، کیونکہ یہ نہج بلاغہ کی وارث بیٹی ہے۔ یہ صرف اس موقع کے لیے خطاب نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے خطاب ہے کہ جو حاضر ہے وہ بھی سن رہے ہیں، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی سنیں گے، کہ دنیا
دنیا جسے پہچانے وہ یہ دیکھ کے پہچانے کہ اگر پوری دنیا پوری امت مسلمہ خلیفۃ المسلمین سمجھے، لیکن ایک جملے میں ہم یاد دلاتے ہیں یہ یبنت طلحہ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، یعنی آزاد کر دے رسول کی اولاد، سقیفہ سے لے کے کربلا تک کا منظر ایک جملے میں کہہ دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آزاد کر دے رسول کی اولاد، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو محترم ہو گیا؟ اللہ نے ہمیں محترم رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو جملہ ہے شہزادی کا، وہ قیامت تک کے لیے میزان ہے۔ شہزادی نے کیا کہا؟ بھئی میں نے تو جمال خداوندی دیکھا ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی دیکھا ہے۔ اب دنیا قیامت تک اس کی تفسیر کرتی جائے تو تفصیل میں اپنے آپ کو مصروف کرتے رہے اور اس کے بعد فضائل سید الشہداء کو بیان کرتے رہے، زندگی ختم ہو جائے گی صرف ایک لفظ پہ، کیونکہ شہزادی نے انسانیت کو کہ وہ جس طرح فتح کو دیکھ رہے تھے اس نوعیت کو بدل دیا۔ بھائی تم فتح کو دیکھ رہے تھے، تمہاری فتح کی دیکھنے کی نوعیت یہ تھی۔ اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بھائی تمہارا سکسیس کا، کامیابی کا ڈیفینیشن یہ تھا کہ خون نہ بہے، زندہ رہ جاؤ، بچ جاؤ، لیکن پروردگار کی نگاہ میں کامیابی کا ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے۔ بھائی تم نے کامیابی کا ڈیفینیشن یہ دیکھا کہ ہم نے سب کو قتل کر دیا، میں نے خدا کا جمال یہ دیکھا، میں نے کامیابی کا ڈیفینیشن یہ دیکھا کہ تم نے چاہا کہ آل رسول کو ختم کر دیا جائے، لیکن میرے ساتھ ابھی بھی میرے پہلو میں سجاد موجود ہے۔ تم نے چاہا کہ نسل امامت ختم ہو جائے، لیکن میں جانتی ہوں کہ قیامت تک امامت باقی رہے گی۔ تم نے سوچا کہ تعلیمات رسول ختم کر دیے جائے، لیکن میں نے کربلا میں دیکھا کہ بھوک و پیاس کے باوجود تعلیمات رسول کی ترجمانی ہو رہی تھی۔ ارے تم نے سوچا کہ نمازیوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ نمازیں ختم ہو جائیں، میں نے اللہ کا جمال یہ دیکھا کہ تیروں کی بارش تھی لیکن نمازیں ہو رہی تھی۔ ارے تم نے یہ سوچا کہ نمازیوں کے گلے کاٹ دیے جائے تاکہ سجدہ ختم ہو جائے، میں نے دیکھا کہ حسین کا گلا سجدے میں کاٹ لیا گیا لیکن سجدہ باقی ہے۔ تم نے سوچا کہ قرآن ختم ہو جائے گا، نمازی ختم ہو جائیں گے، میں نے دیکھا کہ سر و تن میں جدائی آ گئی لیکن نوک نیزہ سے بھی حسین نے قرآن تلاوت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی تمہارا دیکھنے کا نظریہ ہی کچھ اور ہے، تم سمجھتے ہو کہ ختم ہوگا، تمہاری جیت ہوگی، میں نے دیکھا کہ جمال خداوندی ہے، میں نے دیکھا کہ خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ اور پھر اسی لیے اس آیت کے آگے کا جملہ انشاءاللہ اس آیت پہ اگر موقع ملا تو پھر کہیں اور ذکر ہوگا کہ اسی آیت کے آگے کا حصہ پھر کہتا ہے کہ ما کان لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ پروردگار مومنین کو ہمیشہ ان کی موجودہ حالت میں نہیں چھوڑے گا۔ یہ حالت کب تک ہے؟ اس وقت تک جب تک کہ خبیث اور طیب میں امتیاز آ جائے۔ یعنی زینب دربار یزید بتا رہی ہے کہ حسین نے قربانی دے کے نہ صرف یزیدیت اور حسینیت کو بتایا بلکہ قیامت تک ایک ایسا امتیاز بنا دیا کہ جہاں خبیث اور طیب الگ الگ پہچانے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ قیامت تک الگ امتیاز ہو گیا۔ بھئی اب دنیا کہے میں قیامت تک کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہاں لوگوں نے دیکھا کہ جو حسین کے ساتھ ہیں وہ قیامت تک زندہ ہے، یقیناً ان کا خون بہ گیا،
لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آج بھی دیکھ لیں بھئی، یہ مجلس عزا میں بیٹھے ہوئے، یہ مجلس عزا کی بنا کر کے زینب نے اسی سلسلے کا آغاز کیا کہ اب کربلا کے بعد اس مجلس میں جو وہ حلم ناصر کا جواب دینا چاہتے ہیں، اس مجلس میں شرکت کرو گے تو اب مجلس عزا امتیاز بن گیا تاکہ خبیث و طیب پہچانے جائے۔ جیسے ہی مجلس کی آواز سے جس کو دل کو سکون ملے اسے طیب بنا دیا، اور جس کو بے چینی ہو یا جسے بدعت سمجھ میں آئے، جسے رونا نہ سمجھ میں آئے، بتا دیا کہ یہ شجرہ یزیدیت سے ملتا ہے جو خبیث ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ بتا دیا سلسلہ کہ قیامت تک کے لیے بھئی اب امام حسین نے وہ امتیاز، فضائل کے دو اور گوشے اور ربط مسائل دیکھیں۔ دعائے ندبہ روز جمعہ ہے، آج جس شہزادی کی تذکرہ ہے، یقیناً ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بھئی روز جمعہ ہو اور دعائے ندبہ کے ذریعے ہم امام کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ وہ لمحہ جلد لا لے کہ یہی عزاداری زمانے کے امام کو ہم سامنے پرسہ پیش کر سکیں۔ دعائے ندبہ کا ایک جملہ ہے، وَلَوْلَا أَنْتَ يَا عَلِي لَمْ يُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَعْدِي، کہ اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومن کی معرفت نہ ہوتی۔ بھئی مومن الگ پہچانا نہ جاتا اگر ولایت علی نہ ہو رسول خدا کے بعد۔ رسول خدا کے جملے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد مومن اور منافق کی پہچان ولایت علی ہے۔ تو اسی لیے جیسے وہاں وہ جملہ تھا اسی جملے کی ترجمانی کرتے ہوئے حسین نے ہر شریف دل میں محبت حسین کو قیامت تک بسا کے بتا دیا کہ جیسے مومن کے دل میں علی کی ولایت ہے ویسے ہر شریف انسان کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ ارے منافق کے پاس علی کی ولایت نہیں آ سکتی اور صرف بغض ہوتا ہے، ویسے ہی خبیث کے پاس حسین کی محبت نہیں آ سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قیامت تک امتیاز بنا دیا۔ حسینیت اور یزیدیت وہ امتیاز ہے کہ پھر اس کے بعد آسانی سے انسان پہچان لے، اور یہی وجہ ہے کہ اس عزاداری میں، اس مجلس عزا میں ہم صرف ایک مرتبہ کوئی بولتا ہے فوراً پہنچ جاتے ہیں، کوئی اور مصروفیت ہے اس کو چھوڑ کے پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو دل میں کھینچنے والی محبت ہے، اس محبت کا نام حسینیت ہے۔ بھئی جیسے چھٹے امام نے کہا اپنے دلوں میں جب ہمارے جد کی ہماری ولایت کو محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، اسی طرح جب اس مجلس عزا میں کھچے چلے آنا تو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا، کیونکہ یہ ماں باپ کی اس پرورش کا نتیجہ ہے کہ جہاں وہ بہترین شعر ذہن میں آ گیا پیش کر دیتا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ ماتمی تھے مہم ماتم اس گھڑی، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ وہ ماتمی تھے محو ماتم اس گھڑی، میری انگلی چھوڑ کر حلقے میں شامل ہو گیا۔
امتیاز کو ہماری دل کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ بس یہ سیکھ لے. اور یہ سکھایا کس نے؟ زینب. یہ کوئی اور کر سکے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ہی شہزادی کر سکتی. وہ جناب زینب کا کیا مقام. معصوم مطلق تو 14 ہیں، قبلہ تشریف فرمائے ان کی موجودگی میں، لیکن شہزادی زینب وہ معصومہ بی بی ہے کہ جو معصوم مطلق کے حصار میں ہے. شہزادی زینب کا مرتبہ کون پہچانے؟ ارے شہزادی زینب وہ معصومہ بی بی ہے کہ جس کا نانا معصوم مطلق نبی، جس کا بابا معصوم مطلق علی، جس کے بھائی معصوم مطلق حسن و حسین، جس کا بھتیجا معصوم مطلق زین العابدین. یہی نہیں، جس کی ماں معصوم مطلق مرکز عصمت و طہارت اور اسی شہزادی کی بیٹی ثانیہ زہرا. صلوات علی محمد و آل محمد. اور یہی نہیں، ایسی معصومہ بی بی ہے کہ جسے زمانے کا امام کہے کہ میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ. انسان کی زندگی کی کامیابی کا لمحہ وہ ہوتا ہے. بھئی شب جمعہ جب اعمال ہوتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں زمانے کا امام ہمارے اعمال کو دیکھ کے ایک مسکراہٹ دے دے. انسان کی زندگی کا کامیابی کا لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں زمانے کا امام ہم سے خوش ہو جائے. بھئی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم دعویٰ کرتے ہیں زمانے کے امام کی محبت کا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ زمانے کا امام خوش ہو جائے، لیکن زینب اس معصومہ بی بی کا نام ہے جس کے لیے زمانے کا امام کہے کہ میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہے. شہزادی زینب اس بی بی کا نام ہے. نہ صرف زمانے کا امام یہ کہے بلکہ جیسے ماں نے اپنے زمانے کے امام کا دفاع کیا اسی طرح زینب نے امامت کا دفاع کیا. وہ شہزادی بھئی کون سمجھے شہزادی زینب کا مقام؟ وہ بھی ایک مقام پہ نہیں، ہر لمحہ کہیں چھوڑا نہیں. ایک زمانے کے امام کو نہیں، اپنے بابا کے بعد بڑے بھائی کے بعد امام حسین کے بعد زین العابدین. 4 اماموں کے موقع پہ سمعا و طاعتا، 3 اماموں کے موقع پہ، اور چوتھا بھتیجا ہونے کے باوجود، بڑی پھوپھی ہونے کے باوجود بتایا کہ زمانے کا امام وہ ہوتا ہے کہ جس سے اطاعت کی جاتی ہے. بیٹا سید سجاد بتاؤ خیمے میں رہے یا باہر نکل جائے؟ جو کائنات کو قیامت تک سکھائے کہ جیسے مردوں کے لیے اطاعت لازم ہے زمانے کے امام کی، جیسے میری ماں خاتون جنت قیامت تک کے لیے مثال ہے عورتوں کے لیے اطاعت کے لیے، تو زینب بھی مثال دے کے جا رہی ہے ہر زمانے میں اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کے لیے ایسے تیار رہنا. یہ وہ شہزادی. اب اتنے فضائل کے بعد اس شہزادی کے ساتھ کیا سلوک؟ اب اندازہ لگایا جائے کہ شہزادی بھی کیا ہوئی.